صل على محمد وآل محمد اللهم صل على. ناظرین ویلکم بیک ٹو شان رحمت للعالمین ٹرانسمیشن. ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ ربیع الاول کے اس مہینے میں نبی کائنات کی ولادت باسعادت ہوئی، اور یہ اس دنیا پر، اس کائنات پر نبی کائنات کی جو بعثت ہے، یہ اتنا بڑا عظیم اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، کرم ہے کہ آج تک لوگ اس پہ غور کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، لیکن اتنا بڑا انعام یہ سمجھ سے باہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی اس کا معیار، اس کی مقدار، اس کو سمجھنا، یہ اتنا بڑا انعام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. تو بریک کے بعد ہم واپس آ چکے ہیں. وہ جیسے کہتے ہیں کہ کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، قدرت کے اس میخانے خانے میں ساقی کی عنایت جاری ہے، مہمان بدلتے رہتے ہیں. تو اب ہمیں نئے مہمان جوائن کر چکے ہیں. ایک بار پھر میں یہ کہوں گا کہ معروف شخصیت ہیں، جناب ڈاکٹر صاحب ہیں، ڈاکٹر شہباز حسن صاحب. یو ای ٹی سے آپ کا تعلق ہے، بہت دیر سے وہاں سروسز دے رہے ہیں اسلامک ڈپارٹمنٹ میں، کئی کتابیں لکھ چکے ہیں، بہت مستند منجے ہوئے اسکالر ہیں، سوال و جواب کی نشست کرتے ہیں، اہل علم کو سیراب کرتے ہیں، خواہ وہ عوام ہوں یا طلبہ ہوں. بہت سارے آپ کے طلبہ ہیں دین جو سیکھ کے آگے سکھا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید، بہت شکریہ آپ تشریف لائے. ڈاکٹر صاحب اسی سے ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے شان رحمت للعالمین ہماری ٹرانسمیشن ہے، اور آج آپ کا اسپیسیفک جو سیرت کا گوشہ ہے، آپ کی بعثت، اس پہ ہم نے بات کرنی ہے. تو آپ کی بعثت اور دیگر انبیاء اور جہاں میں آپ کا کوئی ثانی نہ ہونا، اس کو آپ کس طرح بیان کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو فضیلت کی بات ہے، عظمت کی بات ہے بے شک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام کو تمام جہانوں پر فضیلت دی ہے. سبحان اللہ. اور آپ خود فرماتے ہیں انا سید ولد آدم والا فخر، انا سید ولد آدم والا فخر. میں حضرت آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کا سردار ہوں، لیکن یہ بات میں فخر کے طور پر بیان نہیں کر رہا، بالکل صحیح، یعنی حقیقت کے طور پر بیان کر رہا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ پہلے جتنے بھی انبیاء اور رسول علیہ السلام آئے ہیں، ان کی نبوتیں اور رسالتیں اپنے اپنے علاقے اور زمانے کے ساتھ خاص تھیں. بالکل. جبکہ نبی علیہ السلام کی جو بعثت ہے اور آپ کی نبوت اور رسالت کا دائرہ کار ہے، وہ محدود نہیں ہے، پوری دنیا کے لیے آپ کو رسول بنا کر بھیجا گیا ہے. یعنی نہ علاقے میں محدود ہے، نہ وقت کے اعتبار سے محدود وما ہے. ارسلناک الا کافۃ للناس، تمام انسانوں کے لیے بشیر و نذیر ہیں. اور کہا کہ یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. واہ، تو کچھ اوصاف کہہ لیں یا بعثت کے مقاصد کہہ لیں، کچھ تو مشترک ہیں جو باقی نبیوں کے اندر اور آپ علیہ السلام کے اندر موجود ہیں، ٹھیک، لیکن کچھ خصائص ہیں نبی علیہ السلام کے، ظاہر ہے وہ آپ کے ساتھ ہی خاص ہیں، اور پہلے رسولوں میں وہ چیز نہیں پائی جاتی، اور اس میں آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے. واہ. اس میں اخلاقی تکمیل کی بات ہو، عالمگیر نبوت و رسالت کی بات ہو، یا دیگر جتنی بھی تکمیل دین سے متعلقہ چیزیں یا باقی، بالکل صحیح، وہ بے مثال ہے. بالکل صحیح. اور اس کے لیے قاضی محمد سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب رحمت للعالمین کے ایک حصے میں نبی علیہ السلام کے خصائص بیان کیے ہیں. یعنی وہ خوبیاں جو آپ علیہ السلام کے اندر ہی تھیں، دیگر انبیاء کسی اور میں نہیں پائی جاتی. واہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. تو ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ نبی علیہ السلام کی بعثت، یعنی جب عرب کی صورتحال ہمارے سامنے تھی، عرب کے ارد گرد کے علاقوں کی صورتحال ہمارے سامنے تھی، انسانوں کے اخلاقی زوال کی صورتحال ہمارے سامنے تھی، ایک ایسے وقت میں پیغمبر آخر الزماں کی جو بعثت ہے وہ کتنا بڑا واقعہ تھا، وہ کتنی ضروری تھی، اس کے اثرات کس طرح سے ہوئے، پھر کس طرح غار حرا میں اس کا آغاز ہوتا ہے؟ دیکھیں آپ علیہ السلام کی بعثت سے پہلے بہت زیادہ جہالت موجود تھی، اور اس کو ہم نام دیتے ہیں زمانہ جاہلیت کا. بالکل.
بلکہ وہ جہالت بھی ایسی تھی جس جہالت پر وہ لوگ فخر کیا کرتے تھے، اس کو جہالت بھی نہیں سمجھتے تھے. یعنی وہ اکھڑ پن اور جہالت ایک تو نا ان پڑھ ہونے کے معنی میں، ایک ہے بد لحاظ ہونے کے معنی میں. بلکہ وہ جو 7 معلقات ہیں ان میں ایک قصیدہ موجود ہے، الا لا یجہلن احد علینا فنجہل فوق جہل الجاہلین. خبردار ہمارے خلاف کوئی شخص بھی جہالت کا مظاہرہ نہ کرے، جس نے ہمارے خلاف جہالت کا مظاہرہ کیا ہم اس سے بڑھ کر جاہل ثابت ہوں. ہاں، یعنی جہالت میں مقابلہ بازی ہو رہی ہے. تو وہ اس کو وہ اپنی خوبی سمجھتے ہیں، کسی کا لحاظ نہ کرنا، اور بد لحاظی کو خوبی سمجھتے ہیں جہالت کو، اور اسی سے ہم عمر بن ہشام کو ابو جہل کہتے ہیں. بالکل ٹھیک. اور اسی سینس میں وہ لفظ استعمال کیا گیا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. ٹھیک. وہاں پر بھی اسی اکھڑ پن کے معنی میں. تو وہ جہالت تو موجود تھی، بلکہ نبی علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا جہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، ابھی آپ انٹرو میں فرما رہے تھے کہ اتنا بڑا انعام ہے، اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے جی. کہ عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں کہ اتنا بڑا کرم فضل اللہ نے کیا ہے. سبحان اللہ. اور اس کے لیے جو لفظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے استعمال کیا وہ من کا ہے. لقد من اللہ علی علی المؤمنین، المؤمنین. یعنی وہ انعام کا لفظ استعمال نہیں کیا، احسان کا لفظ استعمال نہیں کیا، ایک خاص لفظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے استعمال فرمایا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. تو وہ جب رسول علیہ السلام کی بعثت ہوئی ہے اس سے پہلے کا جو منظر ہے، ایک تو نا کہ آپ کا کیا مقصد آنے کا، آپ کی بعثت کے مقاصد کیا ہیں، اس پر بھی ابھی میں تھوڑی دیر بعد کچھ گزارشات پیش کروں گا. جی انشاءاللہ. لیکن یہ کہ اس آیت کے آخری حصے میں یہ کہا گیا، بلکہ اسی طرح سورۃ الجمعہ کے اندر بھی ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. بالکل ٹھیک. گمراہی میں تھے، اس سے پہلے کو کھلی گمراہی میں تھے، یعنی جس میں شک ہی نہیں تھا کہ گمراہی میں ان کے ہونے میں. بالکل ٹھیک. تو اس حالت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کیفیت میں، ان حالات میں اپنے پیغمبر علیہ السلام کو منارہ نور بنا کر مبعوث کیا ہے اور جہالت کے اندھیروں کو ختم کیا ہے. وہ عرب جس پر برسوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کائے. سبحان اللہ. وہ حالی نے نقشہ کھینچا. بالکل بالکل کمال. بہت خوبصورت انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وہ اشعار کہے ہیں. تو یہ فرمائیے ڈاکٹر صاحب کہ یہ بڑا خوبصورت آپ نے یعنی ہمیں منظر کشی کر کے بیان فرمائی کہ ایک ایسا معاشرہ جس میں جہالت پر کوئی ندامت نہیں تھی، بلکہ جہالت میں مقابلہ بازی تھی، جہالت کو خوبی سمجھ چکے تھے، ایسے معاشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑا احسان فرمایا. ڈاکٹر صاحب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بڑے سارے دنیا کے خطے ہیں، ہم دریافت کر رہے ہیں آج تک، اللہ کے تو پہلے ہی علم میں تھا. سوئٹزرلینڈ بڑا خوبصورت تھا، کشمیر بڑا خوبصورت تھا، اور بڑے ارد گرد کے علاقے تھے، تو وہاں کے لوگ شاید اپنے آپ کو کچھ سویلائزڈ اور مہذب بھی کہتے تھے. تو ایک عرب کا خطہ جہاں چٹیل پہاڑ ہیں، صحرا ہیں، اور انسانوں کی حالت یہ ہے کہ جو آپ نے ابھی بیان فرمائی، تو کائنات کا سب سے بڑا کرم جس کو من کے لفظ سے اللہ تعالیٰ نے تعبیر فرمایا، وہاں کیا ہوا؟ دیکھیں یہ بات تو حقیقت ہے کہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، کہ ہر قوم کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ہادی اور رہبر کو بھیجا ہے. یعنی گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر علاقے میں رسول مبعوث ہوئے ہیں، آتے رہے. اس لیے جب ہم نبیوں کا ذکر پڑھتے ہیں تو وہ مثلا اگر ہم پڑھتے ہیں مثلا صالح علیہ السلام کے بارے میں پڑھتے ہیں، اِلیٰ ثمود اخاہم صالحا، اِلیٰ عاد اخاہم ہودا، اور اس طریقے سے اِلیٰ مدین اخاہم شعیبا، تو وہ مختلف علاقوں کی طرف مختلف پیغمبر جو مبعوث ہوئے ہیں. بلکہ جو آیت کریمہ میں نے پیش کی ابھی تھوڑی دیر پہلے، اس میں یہ کہ ہر قوم کی طرف اللہ نے رسول مبعوث فرمایا. اس لیے یہاں برصغیر پاک و ہند کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں ہیں نا کہ فلاں شخص نبی تھا یا نہیں تھا، یا ہندوازم جو ہے کیا وہ بھی کسی زمانے میں الہامی مذہب رہا ہے یا نہیں رہا، اس پر بھی ڈیبیٹس ہوتی ہیں. اور خاص کر جب ہم پڑھتے ہیں نا کہ محمد ہندو کتابوں میں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کال کی اوتار کے نام سے کتاب بھی آ گئی ہے، اس سے پھر دو چیزیں وہ سامنے آتی ہیں کہ ان کی کتابوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیسے آ گیا. ایک تو یہ کہ کسی زمانے میں وہ بھی الہامی مذہب ہو رہے ہوں گے، بالکل، اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بڑے احترام سے ان میں پایا جاتا ہے. دوسری یہ کہ جو کتابیں بعد کی ہیں، یعنی جب نبی علیہ السلام کی بعثت ہو گئی ہے اور مسلمانوں کے ساتھ ان کا رہنا اٹھنا بیٹھنا رہا ہے، تقریباً 1000 سال تک ہم ظاہر یہاں اکٹھے رہے ہیں، مسلمانوں نے حکومت کی ہے، تو اس عرصے میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں
تو مسلمانوں سے سن کے کچھ چیزیں نبی علیہ السلام کے تذکرے وہ ان کتابوں میں آ گئے. یعنی ان کتابوں میں نبی علیہ السلام کا ذکر کیسے آ گیا؟ تو ایک ریزن یہ ہے کسی زمانے میں وہ الہامی مذہب ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں سے سن کر وہ چیزیں ان کتابوں میں آ گئی ہیں جو بات کی ہیں. بالکل صحیح. تو یہ نبی تو ہر قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے, یہ تو ایک طے شدہ بات. یعنی ان کا ذکر قرآن مجید میں ہو یا نہ ہو, لیکن اس آیت سے پتہ چلتا وہ ہے تو قرآن ہر علاقے میں نبی آئے ضرور ہیں. وہ تو قرآن نے خود کہہ دیا نا. مثلا قرآن پاک میں 25 یا 26 نبیوں کے نام ذکر ہوئے ہیں. رسولا قد قصصناہم علیک ورسولا لم نقصصہم علیک وکلم اللہ موسیٰ تکلیما. بالکل ٹھیک. تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ بہت سے رسول ایسے ہیں جن کا ہم نے آپ سے تذکرہ نہیں ذکر کیا ہے, بعض کا ذکر ہم نے نہیں کیا. تو کچھ کے نام لے کر ذکر کر دیا, کچھ کا عمومی ذکر کر دیا. بالکل. اس لیے جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارا رسولوں پر ایمان ہے تو ہم صرف یہ نہیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا ان رسولوں پر ایمان ہے جن کا نام آیا ہے. وہ جن کا نام ذکر نہیں ہوا, ہر رسول جو اللہ کی طرف سے مبعوث کیا گیا تھا وہ سچا نبی تھا, اور اس نے اپنا کام احسن طریقے سے اس کو انجام دیا ہے, اور اللہ کا پیغام پہنچانے میں اس نے کوئی بھی کوتاہی نہیں کی ہے. یہ معنی ہوتا ہے رسولوں پر ایمان لانے کے حوالے سے. تو رسول تو ہر علاقے میں آئے ہیں. اب وہ علاقہ محدود ہو سکتا ہے اس سینس میں کہ مثلا 2 بستیاں ہیں, 4 بستیاں ہیں. اگر وہ دیکھیں سورۃ یاسین میں کہ اللہ تعالیٰ نے 2 رسول بھیجے اور فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ, تو ایک رسول اور بھی بھیج دیا. رسول اگرچہ نمائندہ کے معنی میں بھی ہوتا ہے. تو ایک ایک جگہ پر کئی رسول آئے ہیں. اب یہ جو ارض فلسطین ہے, ارض شام ہے, تو ان علاقوں میں اگر آپ دیکھیں تو کتنے رسول ہیں جو ان علاقوں میں مبعوث ہوئے. بالکل, بہت زیادہ تعداد. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات آپ نے فرمائی کہ اس علاقے کو کیوں اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا, تو جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ زیادہ ضرورت محسوس کرتے ہیں پیغمبر کی تو وہاں مبعوث فرماتے ہیں. لیکن ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اس قرآن کو ہم نے عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ اس کو تم سمجھ سکو. مطلب یہ کہ عربی میں نازل کیا ہے تمہاری مقامی زبان میں, اس کو تم سمجھو گے. لتنذر ام القری ومن حولھا, پہلے یہاں سے سلسلہ شروع ہوگا دعوت و تبلیغ کا, اس کے بعد پھر آس پاس والوں کو, اور اس کے بعد کافۃ للناس بشیر و نذیر, جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس خطے کو منتخب فرمایا, گویا کہ سعادت ہے ہم لوگوں کی جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس عظیم ہستی کو مبعوث فرمایا. بالکل بالکل. ناظرین اکرام, بہت خوبصورت گفتگو ہے, بڑی علمی گفتگو ہے. خاص طور پر بہت سی ایسی چیزیں اس گفتگو میں آ رہی ہیں جو شاید پہلے ہم سوچتے نہیں تھے یا سنتے نہیں تھے. تو کتنے انبیاء کرام آئے, اور جب ہم انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں تو اس میں وہ انبیاء بھی شامل ہوتے ہیں جن کا تذکرہ اگرچہ قرآن مجید میں ہمیں نہ بتایا گیا ہو, لیکن جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ انبیاء بھیجے ہیں ان کا نام ہمیں معلوم ہے, نہیں معلوم, ان کا تذکرہ ملتا ہے نہیں ملتا, ان سب پر ہم ایمان لاتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ کہ ہر قوم کی طرف انبیاء آئے ضرور ہیں, اور یہ سب سے بڑا انعام یہ اللہ کی مرضی, اللہ جس کو جو عطا کر دے, اللہ کی عطا سے, اللہ کے دیے ہوئے رزق سے حسد نہیں کیا جا سکتا, اس پر ایمان لایا جاتا ہے. تو سب سے بڑے نبی کا مبعوث ہونا وہ اللہ تعالیٰ نے عربوں کو بخشا, سرزمین حرمین کو بخشا. یہ سعادت ہے, قیامت تک جاری رہے گی. بریک کا وقت ہے, واپس آتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.